وہ اندھیری رات تھی، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بیوقوفی تھا، اور یہ بیوقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکنڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے، کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار کہکے لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئے۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئی، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے لطف اٹھانے لگے۔ جو کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو بند کر دیا۔ سنسان بیان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پر اسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے سحر میں لے چکی تھی۔ سٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، تانیہ نے جھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار اسٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی۔
وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی مگر خود بھی اسی خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی ہوئی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئی۔ 30 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے۔ تند خو ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھی۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا ہے۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟